یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ غیر سنجیدگی ہے، یہ علم کے تقاضے نہیں ہیں، یہ سوائے معاشرے میں تردد پیدا کرنے، انتشار پیدا کرنے، اضطراب پیدا کرنے، اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے آج بھی ہم نے اس محاذ کو دین اسلام، اپنے جماعت کے نظریات جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، معروضی مسائل پر جب مشاورت سے ایک رائے قائم ہو جاتی ہے تو پھر وحی کا دروازہ بند ہے، وحی کا دروازہ بند ہے، مشورے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ تو جب جماعتیں اپنی شورائی نظام کی بنیاد پر باہمی مشاورت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں معروضی حالات پر بھی ایک رائے بنا لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی کی اشاعت کرنی چاہیے۔ ہم تو انتظار ہی نہیں کرتے اس بات کا۔ دل میں بات آئی اور پھینک دی، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پرانے زمانوں میں جس طرح لوگ محلے کے بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے اور محلے کے بیٹھکوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گپے مارتے تھے اور جس کے منہ میں جو تبصرہ آیا، جو کمنٹس آئے، پاس کر دیے اور انجوائے کرتے تھے اس کو، وہ بیٹھک آج آپ کا سوشل میڈیا ہے۔ جو جس کے دل میں آئے اس نے اپنی بات پھینک دی، بے سروپا قسم کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ نے اپنی سنجیدگی کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے ایسے موقع پر اپنی بات کن الفاظ کے ساتھ مرتب کر کے دینی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کافروں نے، منافقین نے گستاخیاں بھی کی، گالیاں بھی دی، خلفائے راشدین کو گالیاں ملی ہیں، اجلہ صحابہ کو گالیاں ملی ہیں۔ آپ احادیث کا پورا مجموعہ تلاش کر لیں، گالیوں والی خبر آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اہمیت ہی نہیں دی، ذخیرہ احادیث کا حصہ ہی نہیں بن سکے۔ تو پھر ہمارے اور آپ کے ریکارڈ پر مخالفین کی گالیوں کے لیے جگہ کیوں ہونی چاہیے؟ میرے محترم دوستو، ہم نے دنیا کی سیاست کو بھی سمجھا، سیاست تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ انبیاء کی وراثت ہے۔ جس طرح ہم مسجد کے مصلی کو پیغمبر کی وراثت سمجھتے ہیں، جس طرح ہم منبر رسول کو رسول کی وراثت سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر ہم اس ضابطے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس ضابطے کو کی تطبیق کرتے ہیں وہاں پر کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مسجد کے مصلی پر لغاری صاحب کھڑے ہو کر دکھائیں،
مولوی صاحب چھوڑے گا اس کو؟ یہ پیغمبر کی وراثت ہے اور میں اس کا وارث ہوں، تم کون ہو تو یہاں کھڑے ہونے والے؟ انیق صاحب جیسا علمی آدمی اور یہ مقبول جان جیسا، ان کا مطالعہ یقیناً میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے زیادہ ہے. لیکن سوسائٹی ہماری اپنی اصطلاح میں ان کو عالم دین نہیں کہتی تو پھر اس کو مصلی پہ بھی نہیں چھوڑتے. اور نہ ذرا قرآن پڑھا ہوا اگر داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے، مولوی صاحب بن جائے تو امام بن جاتا ہے. تو پھر منصب سیاست، منصب خلافت، منصب امامت، یہ بھی تو انبیاء کرام کی وراثت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آج کل کہتے ہیں موروثی سیاست. موروثی سیاست کا لفظ مغرب سے آیا ہوا ہے. جہاں نسب نامہ ختم ہو چکا ہے تو جہاں نسب نامہ ختم ہو جائے وہاں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ موروثی سیاست کا انکار کرتے ہیں. لیکن جہاں جتنا مقدس نسب ہوگا اور پورے سب سے زیادہ مقدس اور پاک نسب انبیاء کرام کا ہے. نبوتیں موروثی طور پر منتقل نہیں ہوئی، تو انبیاء کی سنت ہے. ہم کس جاہلانہ تصور میں پھنس گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر تھے اللہ کے، انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے میں تمہیں امام بناتا ہوں. تو بشری فطرت کے مطابق آپ نے فرمایا قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی یہ شرف عطا فرمایا. لیکن اللہ نے ضابطہ دے دیا قال لا ینال عہد الظالمین. اگر آپ کے راستے پہ نہیں ہوگا اور آپ کے نظریے اور عقیدے کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اس کو یہ منصب نہیں دیا جا سکے گا. پھر حضرت نوح کی اولاد ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ آپ کا بیٹا ہے لیکن اس نے کمٹمنٹ توڑ دی ہے، آپ کی راہ اختیار نہیں کی، اب آپ اس کو اپنا وارث مت کریں. تو اس حوالے سے لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کہ جس نے ساری زندگی شرک کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری، توحید کا درس دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتے رہے، بت توڑتے رہے، اس کی پاداش میں آگ میں پھینک دیے گئے. تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب ان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے آپ کو امامت عطا کر دی، اب ترجیحات تبدیل ہو گئی. مثلا ترجیحات کا ہوتا ہے، اب وہی موحد اعظم، وہی قاطع شرک، وہی بتوں کو توڑنے والا انسانیت کا منصب امامت سنبھالنے کے بعد اس کا لب و لہجہ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے. ذمہ داریوں کے حوالے سے ترجیحات تبدیل ہو گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب یہ وہ چیز ہے کہ مملکتی زندگی میں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، عبادات فرض ہیں، لیکن عبادات
اس کی پابندی یہ اجتماعی نظام میں اللہ کی نیابت کے لیے اہلیت کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر عبادات نہیں ہے اور اس کی شخصی زندگی میں اللہ کے سامنے بندگی اور عبودیت نہیں ہے تو وہ اس کے اجتماعی نظام میں اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے۔ اور جب آپ سیاست کریں گے، مملکت کے نظام پہ بحث کریں گے، تو پھر آپ کے مد نظر یہ ہونا ہوگا کہ آپ اس ملک کے انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہم لفظ امن کو استعمال کرتے ہیں، 3 حروف کا لفظ ہے امن، لیکن امن یہ نام ہے تمام تر انسانی حقوق کے تحفظ کا، اور تمام تر انسانی حقوق اس کا محور 3 چیزیں ہیں: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو۔ اور دنیا جہان کے تمام قوانین اور کسی حوالے سے بھی ہوں، وہ ان تینوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جان کے حقوق کیا ہیں، مال کے حقوق کیا ہیں، عزت و آبرو کے حقوق کیا ہیں، اس کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا، اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی، حقدار کی اگر حق کی تلافی ہوتی ہے تو حقدار کو آپ اس کا حق کیسے پہنچائیں گے۔ تمام قوانین اس بنیاد پر بنتے ہیں۔ لیکن صرف اسلام واحد ملک ہے، اسلام واحد نظام ہے کہ جہاں قانون کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، ابتدا اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ آپ ایک شخص سے قرضہ مانگتے ہیں، وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے، مدت پوری ہوتی ہے، اب آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے تو اسلام ایک سے کہتا ہے کہ قرضہ وقت پہ ادا کرو۔ یہ اخلاقیات۔ اگر آپ وقت پہ نہیں ادا کر سکتے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ مہلت دے دیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر مہلت کے باوجود بھی آپ ادا نہیں کر رہے تو پھر اس فریق سے کہتا ہے معاف کر دو۔ اب ایک فریق ادا نہیں کر رہا اور دوسرا معاف نہیں کر رہا، تو اب یہاں سے قانون کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں ابتدا قانون سے ہوتی ہے۔ دین اسلام واحد نظام ہے کہ جس کا آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام نظاموں نے اگر اخلاقیات کے حوالے سے اور ایک منظم زندگی اور خوشحال زندگی کے حوالے سے اصول لیے ہیں تو وہ دین اسلام سے لیے۔ دانشور تسلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ اور دوسری چیز خوشحال معیشت۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ معاہدہ عمرانی ہے، تم میری عبادت کرو گے میں بدلے میں یہ چیزیں دوں گا۔ یہ تو ہمارا ملک ہے نا، جہاں نہ آپ کو امن نصیب ہے اور جہاں نہ آپ کو معاشی خوشحالی نصیب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پابند ہیں کہ اسٹیٹ کو ضرور ٹیکس ادا کریں۔ یہ تو معاہدہ ہے، میں ٹیکس دوں گا تو آپ مجھے میری خیرخواہی میں کیا کریں گے؟ اور ٹیکس دینا چاہیے، لیکن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہم برصغیر کے لوگ انگریز کے دور میں جب قوم اپنے آپ کو انگریز کا غلام سمجھتی تھی تو انگریز کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں جب انگریز کو ٹیکس دوں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
71 سال ہو گئے ہم نے پاکستان میں عام آدمی کے ذہن اور فکر کو تبدیل نہیں کیا ہے، اور وہی عدم اعتماد جو فرنگی نظام پر اس قوم کو تھا، آج پاکستان کے اس نظام پر بھی وہی عدم اعتماد و رسول برقرار ہے۔ تو کیسے چلے گا نظام؟ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یا بدامنی ہے اور یا بھوک ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور یہ فرد کی بات نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ قریے کی بات کر رہا ہے، پوری آبادی کی بات کر رہا ہے، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہے۔ جب اجتماعی نظام میں قوم ناشکرہ ہو جائے، نافرمان بن جائے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، دی ہوئی نعمت اللہ واپس نہیں کرتا۔ اللہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جتنا دیتا ہے تو واپس نہیں کرتا، لیکن تب واپس کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اور کفران نعمت کی وجہ سے جب اس کے مستحق قرار پاتے ہو تو تب پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور پھر اللہ بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اساس ہے اجتماعی زندگی میں، ملک اور قوم اور ملت کے لیے، اور ہم ہیں کہ ہم نے آج 71 سال گزار دیے، آج بھی ہماری معیشت بیرونی قرضوں سے، آج بھی۔ میں تو خود معاشیات کا کوئی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو سنتا ہوں اور تبصرے میں نے سنے ہیں، اور ان لوگوں کے تبصرے سنے ہیں جو باقاعدہ حساب کتاب سے بات کرتے ہیں، کہ ان گزشتہ 5-6 مہینوں میں ہم نے روزمرہ کے حساب سے 15 ارب روپے کے قرضے دیے ہیں، روزمرہ کے حساب سے۔ یہ ہے تبدیلی، آپ یہ ہے ویژن۔ ترقی، اس کو ترقی کہتے ہیں نا، یہ ترقی معکوس ہے، اہلوں سے نہ اہلوں کی طرف چلا جانا، یہ تبدیلی ہے نا۔ ہم اعتماد نہیں پیدا کر سکتے ملک، تو ظاہر ہے کہ سیاست دو طرح کی، ایک خالصتاً فکری اور نظریاتی سیاست، اور ایک اقتدار کی سیاست۔ ہمارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے سیاسی اور آئینی نظام میں فیصلہ کن قوت عوام کا ووٹ ہے، تو پھر ہمیں عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، عام آدمی کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کرنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے علماء ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اگر کوئی غریب آدمی ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی میرا تھانے میں کام ہے، یا میرا کچہری میں مسئلہ ہے، میرا کسی دفتر میں مسئلہ ہے، تو آپ نے تو اسلام کو ووٹ دیا تھا، یہ تو تمہارے ذاتی مسائل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کی مشکل کو دور کرنے
اور مشکل میں عام آدمی کا مدد کرنے کو انتہائی فضیلت قرار دیا. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصرف حوائج الناس الیہ. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم بحوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرے، اور لوگ لپکتے ہیں ان کی طرف اپنی ضرورتوں کے ساتھ. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز عذاب سے محفوظ رہیں. اتنی عظیم فضیلت، عام آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور ہم نے ان چیزوں کو دنیاوی چیز سمجھ لیا ہے. انگریز کے زمانے سے جب علی گڑھ میں مدرسہ قائم ہوا اور اس کے مقابلے میں دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا، علم تقسیم ہوا، دینی علم، عصری علم. یہ علم کو کس نے تقسیم کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ علم دو حصوں میں تقسیم ہے؟ رب العزت نے تو علم کو علم ہی کہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقام کا تعین کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ جو مقام خلافت اللہ نے انسان کو عطا کی، اس کے لیے جو وجہ فضیلت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اگلی آیت میں. تو خلافت کے لیے بھی علم چاہیے، اور علم اگر قرآن علم ہے تو پھر اس میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی لکڑی کا علم ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ تو لکڑی کو کاٹ کر بنا رہے تھے کشتی. تو یہ دنیاوی علم ہے. ذکر قرآن کر رہا ہے، نسبت پیغمبر کی طرف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور وہ صنعت ہے، صنعت لبوس لکڑی، زرے بناتے ہیں، اور معجزانہ طور پر لوہا آپ کے نرم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیاوی مسئلہ ہے. آج کی اصطلاح میں دنیاوی ہے. پیغمبر کا علم ذکر قرآن کر رہا ہے اس کا. حضرت یوسف علیہ السلام خود مطالبہ کر رہے ہیں وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. یہ حساب کتاب مجھے بہتر آتا ہے، یہ خزانے کی حفاظت میں کر سکتا ہوں، میرے حوالے کر. آج اگر ہم ایک ماہر معیشت کو ملکی نظام حوالہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی دنیاوی اور عصری علم ہے جو آج کے زمانے میں کسی. یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں تقسیم کر دی؟ سیاست، اقتدار کی سیاست، بادشاہت. تو سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بھی تھے اور اللہ نے بادشاہت عطا کی. بادشاہی کے سارے گرو ان کو آتے تھے. ہواؤں پر بھی اس کی حکومت تھی اور پانی پہ بھی، اور ان کے تہوں پر بھی ان کی حکومت تھی. اگر یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی اپنے پیغمبر کو یہ مقام عطا کیا. تو اقتدار کا طلب کرنا اور اقتدار تک رسائی حاصل کرنا، ہاں اقتدار ایک وسیلہ ہے. اگر کوئی شخص اقتدار کو مقصد سمجھ لیتا ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر کوئی شخص اقتدار کو مقصد تک پہنچنے کا راستہ سمجھ لیتا ہے تو یہ پھر اقتدار مطلوب ہے. اور آج کے زمانے میں جہاں آپ کے پاس صرف 5 سال کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا کریں آپ، اور نیا الیکشن آتا ہے پھر کوئی اور آ جاتا ہے. تو ایسے میں تو
اقتدار تک پہنچنا، کبھی بھی آپ اس کو انقلاب سے تعبیر مت کریں۔ اس محاذ پر جو ہماری جدوجہد ہے، جس نصب العین اور مقاصد کے لیے پاکستان کے نظام میں اس اقتدار تک پہنچنا بھی جدوجہد ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے، اس کو نہ منزل کہتے ہیں، نہ اقتدار کہتے ہیں، نہ انقلاب کہتے ہیں۔ آپ کوشش کریں گے اس طرح کے اقتدار میں کہ جب ایک پارٹی اکثریت حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد جناب فوج بھی ہے اور ISI بھی ہے اور IB بھی ہے اور بیوروکریسی بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور ان کے نرغے میں آپ بیٹھ کر نظام چلائیں گے۔ آپ بتائیں، آپ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں؟ ہاں، تنقید آپ پر ہی ہوگی۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، اب دھاندلی کا مجرم کون؟ ان سارے نقصانات کا اصل ذمہ دار کون؟ لیکن کہتے ہیں ہمارا نام مت لو۔ تو جو سیاسی آدمی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، ہمارا نام نہیں لینا۔ تو میں نے کہا پھر تو ہماری حالت، وہ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا محلے میں کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاوند کو نام سے نہ پکارے۔ اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاوند کا نام تھا رحمت اللہ، تو سلام پھر السلام علیکم نکے دابا، السلام علیکم نکے دابا، اس کو خاوند کا تو نام لینا نہیں تھا، تو اب ہم بھی جناب نام نہیں لے سکتے۔ نکے دابا، تو یہ جو ہمارے ملک میں نکے دا ابا ہے، یہ ہے اصل میں مسائل کا جڑ۔ لیکن پھر بھی اگر میں اپنے دائرے سے، آئینی دائرے سے، قانونی دائرے سے تجاوز کرتا ہوں تو مجھے ساری دنیا کہے گی تم مجرم ہو، تم غلط ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ لیکن اگر طاقتور قوت اپنے حلف سے تجاوز کرتا ہے تو وہاں پر اس پر تنقید کرنا جرم۔ تو ہم بھی کہتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے یہ جرم انشاءاللہ۔ اس جرم کے ہم مرتکب ہو نہیں سکتے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے ان حالات سے گزرنا ہے، اور جب آپ ہم پر اسمبلیوں کے دروازے بند کریں گے، چوری کے ووٹ سے حکومت کریں گے، بیلٹ بکس چوری کریں گے، صرف ووٹ نہیں ہے، ایک جعلی قسم کی اسمبلی وجود میں لائیں گے، جعلی قسم کے حکمران وجود میں لائیں گے، ہمارے لیے کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم دوبارہ عوام میں جائیں۔ ہماری بڑی پارٹیاں بسط احترام، لیکن وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے، تو ہم نے توکل علی اللہ بسم اللہ کر دی ہے اور کراچی سے شروع کیا، لاہور گئے، سکھر آئے، مظفر گڑھ گئے، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر مردان میں ایک سے ایک بڑھ کر تا حد نظر انسانوں کا سمندر امڑ آتا ہے، تا حد نظر۔ میں نے دوربین لگا کر کوشش کی کہ میں آخری بندے کو دیکھ سکوں، نہیں کر سکا۔
تو میرے محترم دوستو، اس صورتحال کو ہم نے سامنے رکھی، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا ہم نے اپنی آزادی۔ ہم آزاد قوم نہیں ہیں، نہ فکری لحاظ سے ہم آزاد ہیں، نہ سیاسی لحاظ سے ہم آزاد ہیں، نہ اقتصادی لحاظ سے ہم آزاد ہیں، اور نہ دفاعی لحاظ سے ہم آزاد ہیں۔ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے بعد نوآبادیاتی نظام کا تصور ختم ہو چکا ہے، ایک کہانی مک گئی۔ اب دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے، عالمی قوتیں تیسری دنیا کو، پسماندہ دنیا کو کس طرح اپنے زیر نظر رکھے، تین وسیلوں سے۔ پہلا وسیلہ سیاسی اعتبار سے، دوسرا اقتصادی حوالے سے، تیسرا دفاعی حوالے سے۔ آپ کی جنرل اسمبلی، آپ کا سلامتی کونسل، آپ کی انسانی حقوق، جنیوا انسانی حقوق کنونشن، یہاں پر بالادستی ہے چند ممالک کی، اور وہ آپ کے فیصلے کرتے ہیں سیاسی لحاظ سے۔ آپ پاکستان ہیں، آپ کے پاکستان کا آئین ہے، آپ کے پاکستان کا قانون ہے، لیکن اگر اس بین الاقوامی فورم پر کوئی ایک قانون صادر کیا گیا تو آپ کے ملک میں اس عالمی ادارے کا قانون مؤثر ہے، اور اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ جب میرے ملک میں اور خود مختار وطن میں میرا آئین اور میرا قانون غیر مؤثر ہو جائے اور بین الاقوامی ادارے کا قانون مجھ پر مؤثر ہو، آپ بتائیں کہ میں سیاسی لحاظ سے کب آزاد ہوں گا؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں حدود اللہ کا قانون اور حد زنا کا قانون ختم کر دیا۔ قانون ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ قانون ختم کر دیں، ایک یہ کہ آپ اس قانون پر عمل درآمد کا پروسیجر اور اس کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیں کہ قانون پر عمل درآمد ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ ابھی ناموسی رسالت کے حوالے سے یہی بات پارلیمنٹ میں آئی نا، اور باقاعدہ ترمیم لے کر آئے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے پر توہین رسالت کا دعویٰ کیا اور ثابت نہ کر سکا تو جو سزا مدعا علیہ کی ہے وہی مدعی کی ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا جہان کے قانون کی دنیا میں ایک مذاق ہے، مذاق۔ ایک آدمی کا باپ قتل ہو جاتا ہے، 302 کا کیس ہے، مدعا علیہ پر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پھانسی ملتی ہے، لیکن باوجوہ وہ عدالت کو وہ ثبوت نہیں مہیا کر سکتا، اور بالآخر عدالت اسے کیس خارج کر دیتی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ سب پھانسی چڑھے۔ تو ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے اس کا ثبوت۔ دعویٰ سچا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن باوجود وہ اس کے ثبوت کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا۔ اب یہاں پر تو ہمارے ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ سائبر کرائمز اور اس کے تحت ختم نبوت کا عقیدہ اور ناموس رسالت کے حوالے سے اس کی زبان کو اور واضح کر دیں، اور واضح کیا۔ اور اگر یہ آ جاتا اسمبلی میں ہم بھی اختلاف نہ کرتے۔ ہم نے پڑھا تھا وہ مسودہ، وہ ڈرافٹ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کو بھی شامل کیا۔ جب ہم نے اس کو رد کر دیا تو پھر انہوں نے کہا جی قانون ہی واپس کر دیا، بل ہی واپس کر دیا، تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ آج بھی مجھے اس بات سے کوئی اختلاف، کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر کہ عدلیہ نے آسیہ مسیح کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے، کن دلائل کی بنیاد پر دیا ہے، اس کے آئینی وجوہ کیا ہیں، اس کے قانون کے وجوہ کیا ہیں، اس کی شہادتوں کی کیا حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کہاں کہاں سے اور کس کس وقت آیا۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ میری عدالت آزاد نہیں ہے، وہ بین الاقوامی دباؤ میں فیصلے کرتی ہے۔ آج
اقتصادی لحاظ سے ہم اپنے ملک کی وسائل کے مالک نہیں ہیں. ہمارا پانی، ہمارا جنگل، ہمارے معدنیات، ہماری زراعت، اور اس حوالے سے اپنے وسائل پر انحصار کی طرف سفر کرنا 70 سال میں ہم نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے کہ کوئی مالک ہے نا ہمارا. IMF ہمارا مالک ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، پیرس گروپ ہے، لندن گروپ ہے، قرضے دینے والے گروپ ہیں. اور ساری زندگی اسی میں گزارتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے جو ہم عمر ممالک ہیں اس پورے ایشیا میں، وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. دفاعی لحاظ سے آپ بتائیں کہ بین الاقوامی معاہدات میں اور اس کے شکنجوں میں ہمیں کسا جاتا ہے. CTBT پہ دستخط کرو، NPT پہ دستخط کرو، ایٹم بم تمہارا، لیکن اس کو چلانے کا اختیار ہمارے پاس ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر بین الاقوامی قوتیں آپ کو قبضے میں رکھتی ہیں اور آپ کو آزادی نہیں دیتی. تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ 14 اگست کو کس چیز کی آزادی بنائیں، یہ تو غداری کی بات کہتی ہے. پاکستان کی آزادی کو نہیں مانتا. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، جب تک پاکستان کا عوام اس ملک کے اقتدار کا مالک نہیں ہے، جب تک پاکستان کا عوام اس ملک کے اقتدار کی تبدیلی کا مالک نہیں ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے اقتدار کو اور پارلیمنٹ کو تبدیل کرتا ہے، میں اس وقت تک اپنی آزادی کو آزادی چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ہمارے اس ملک کے پرابلمز ہیں. آئیں ہم اس کو دور کریں، اس کو حل کریں، اس کو ختم کریں. ان شکایتوں کو ہم نے کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں اٹھایا. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ریاست سے ٹکراؤ کو جرم کہا ہے. شریعت کے نام پر اگر کسی نے بندوق اٹھایا ہے، ہم نے اس کو رد کیا ہے. دیکھیں کیوں آپ معاشرے کو، نئے نوجوان کو، اگر معاشرے میں نوجوانوں کا ایک طبقہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے، آپ نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ایک نوجوان طبقہ اس ملک میں موجود ہے؟ جمعیت علماء کی 100 سالہ پر 40 سے 50 لاکھ تک لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ عوام میں کوئی اس کا اثر رسوخ ہوگا نا. اور ہر ایک کے پیچھے ایک تصور ہوتا ہے. اگر تبلیغی اجتماع میں لوگ جاتے، اس اجتماع کا اپنا تصور ہے. لیکن اگر جمعیت علماء کے جلسوں میں اور اجتماعات میں لوگ آتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اور تعارف ہوتا ہے. اسی تعارف سے لوگ آتے ہیں. آج اگر ملین مارچ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آخر پبلک کے اندر کوئی سے ہے نا اس میں. ہمارے ہاں تو نہ باجے ہوتے ہیں نہ باجیاں ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ان کے بقول ہمارے ہاں تو قرآن کی تلاوت اور نعتیں پڑھنے والے بورنگ لوگ ہوتے ہیں. جن کے نزدیک یہ چیزیں بورنگ ہیں، اکتانے والی باتیں ہیں، اکتاہٹ آتی ہے ان چیزوں سے. ان نظریوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اور سوشل میڈیا والوں اس محاذ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھو. یہ وہ جنگ ہے جو آپ نے لڑی ہے. اور آپ نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. انشاءاللہ عوام میں ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور عوام اور نئی نسل اس کو ہم اس کمٹمنٹ پر لائیں گے کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی جبر کو قبول نہیں کرے گا، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم پاکستان کو اس جبر سے آزادی نہیں دیں گے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مد نظر رکھ کر ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے. یہ جدید چیزیں جو ہیں یہ شاید میں اس میں اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن نوجوانوں کا کام ہے، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں آپ ان کی رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.